بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک رانگ نمبر سے کال آئی اور اس میں کسی لڑکی کی آواز جو مجھے سنائی دی، اس کا نام کیا تھا یہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن اس نے جو میرا نام لیا تھا وہ میرا نام نہیں تھا، مگر اس کی آواز بہت اچھی تھی، مجھے پیاری لگی اور دل چاہتا تھا کہ بس وہ بولتی رہے۔ خیر میں نے بہانے سے ہچکچاتے ہوئے اس سے بولا کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، تو اس نے تھیکے لہجے میں مجھ سے پوچھا، آپ کو کیا بات کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے؟ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا نمبر غلطی سے مل گیا جلدی میں، تو میں نے دل کڑا کر کے سچ کہہ دیا کہ مجھے کوئی ضروری بات نہیں کرنی، بس آپ کی آواز سن کر دل چاہا کہ آپ سے بات کرتا رہوں۔ اس نے میری یہ بات سن کر دوسری طرف خاموشی سی ہو گئی اور ادھر میری سانس رکی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں فیصلہ دوسری طرف سے کیا آئے گا۔ ادھر اس کی آخری ٹھنڈی سانس جب مجھے سنائی دی، پھر وہ آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، صرف ایک بار، لیکن میں خود مس کال دوں گی تو آپ مجھے میسج یا کال کریں گے، ورنہ ہرگز نہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے کال کاٹ دی اور اگلے دن شام تک اس کی کال کا میں انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی کال نہ آئی۔ میرے دل نے کہا اس نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے شرط رکھی تھی، ورنہ وہ کال تو ضرور کرتی۔ شام سے رات ہوئی اور میرا دل بدل سا گیا۔ اچانک رات گئے میرا موبائل بج اٹھا۔ دل نے کہا شاید یہ وہی ہے، اور دل کا کہا سچ نکلا۔ یہ تو نہیں بتا سکتا کہ 20-25 منٹ تک ہم نے کیا بات کی، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی پہلی گفتگو، اس کی پیاری آواز میں بہت احتیاط، گھبراہٹ اور کسی حد تک شرم بھی شامل تھی، جو کہ میں سمجھ گیا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک نہایت ہی شریف گھر کی چشمہ چراغ تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چل نکلا۔ کچھ ہفتوں بعد ہمیں ایسا لگا کہ ہم ایک دوسرے کو خود سے زیادہ جاننے لگے ہیں، اور پھر مجھے ایک روز بالکل بھی سمجھ نہ آئی اور میں نے اسے پرپوز کر ڈالا۔ اس نے جواب دی بغیر فون بند کر دیا اور 1 ہفتے تک موبائل بند رکھا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت تھی۔ اس کا مجھے تب پتہ چلا جب میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ آپ سے فون پر بات نہیں کروں گی۔ ایک روز اچانک اس کی کال آنے پر اس نے مجھے یہ بولا۔ ہماری باتوں کا سلسلہ کچھ عرصے تک اسی طرح سے چلتا رہا، اور آخر کب تک یہ حقیقت ہمیں جھوٹ بولتے بولتے ہم ایک دوسرے سے نظریں چراتے چراتے ایک دوسرے کے پیار میں اس قدر گہرے ہو گئے کہ اب ہم شادی کے عہد و پیما تک آ پہنچے تھے، اور پھر اسے بھی تو پتہ ہی نہ چلا، ہم نے تو اپنے بچوں کے نام تک بھی سوچ لیے تھے۔ اور پھر ایک دن میرے بہت اصرار پر اس نے اپنی تصویر مجھے سینڈ کی۔ اس کی تصویر اس کی آواز سے بالکل ہی الٹ تھی، اور جیسے ہی اس نے تصویر سینڈ کی، اس کی تصویر کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اب مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ اب میں کیا کروں؟ یہ بات ایک چرسی دوسرے چرسی سے گلی میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اور بجلی نہیں تھی، تو میں نے سوچا میں بھی سن لوں۔